بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خلیفہ ثالث، داماد رسول، جامع القرآن، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مختصر سا تعارف، آپ کی سیرت، آپ کا مشغلہ اور آپ کا مقام اور مرتبہ۔ زمانہ جاہلیت سے ہی آپ ایک معزز، سرمایہ دار اور تاجر شخص تھے۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا۔ آپ کی تجارتی زندگی بہت ہی عمدہ زندگی تھی، بہت ہی اعلیٰ زندگی، اور آپ اپنی اس تجارتی زندگی میں گندم اور کھجور وغیرہ کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ شراکت داری، پارٹنرشپ اور تجارت کی غرض سے آپ نے مصر کا سفر بھی کیا، وہ سفر بھی شامل ہے اسی کے اندر۔ آپ دین اسلام کی نصرت کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے موقع بموقع، جب بھی موقع ملتا تو آپ کثیر مال خرچ فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ ہی وہ خلیفہ ہیں، آپ ہی کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے 2 مرتبہ دنیا میں ہی اللہ کی راہ میں مال دے کر جنت کو خرید لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے 2 موقع پر مال دے کر اللہ کی راہ میں جنت کو خریدا۔ ان میں سے جو پہلا موقع تھا وہ موقع تھا ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خرید کر، جسے بئر روما کہا جاتا ہے، وہ خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ اس کے بدلے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں جنت عطا کی گئی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو موقع تھا وہ تھا غزوہ تبوک کا موقع۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے لیے، جو کہ بے سر و سامان تھے، لشکر کے پاس اتنا سامان ضرورت نہ تھا، تو اس موقع پر بھی آپ نے ان مسلمانوں کو سامان مہیا فرمایا کثیر تعداد کے اندر، جس میں سے 950 اونٹ آپ نے عطا فرمائے اللہ کی راہ میں، اور اسی طرح سے 50 گھوڑے آپ نے عطا فرمائے، اور 11,000 اشرفیاں آپ نے عطا فرمائی۔ یہ 2 موقع ایسے تھے کہ جن مواقع پر آپ نے اللہ کی راہ میں مال دے کر جنت کو خرید لیا تھا۔ اور آپ کی اگر تجارتی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی تجارتی زندگی بازار کے اندر ایک بہت ہی زیادہ مستحکم تھی۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بازار کے اندر بھی بہت زیادہ مستحکم تھا، اور آپ کی ساکھ بہت زیادہ اعلیٰ تھی، اعلیٰ ریپوٹیشن آپ کی موجود تھی۔ آپ کا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے گا کہ مارکیٹ کے اندر جو بھی آپ کا سامان جایا کرتا تھا، جو بھی سامان آپ پہنچایا کرتے تھے، بس پتہ چل جاتا کہ یہ عثمان غنی کی طرف سے آیا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر کوئی بھی ہیل حجت نہ کیا کرتے تھے اور نہ ہی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، بلکہ کھجوروں کا وزن بھی نہ کیا کرتے تھے۔ بغیر وزن کیے ہی طے شدہ جو نفع ہوا کرتا تھا وہ آپ کو مل جایا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ مستحکم آپ کی ساکھ تھی بازار کے اندر۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر جس طرح کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر ایک ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو متعارف کروایا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ لوگوں کو مداربت پر مال دیا کرتے تھے، مداربت پر آپ مال لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور آپ نے حضرت یعقوب جوہنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بطور مداربت آدھے نفع پر مال آپ نے عطا کیا تھا۔
اسی لیے سب سے پہلے جو سلیپنگ پارٹنر جو کہ ہمارے یہاں پر بھی رائج ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے متعارف فرمایا۔ تجارتی شراکت یعنی کہ جو بھی بزنس پارٹنر کا معاملہ تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی متعارف کروایا، اور آپ نے اس اعتبار سے کاروبار بھی کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شراکت داری پر آپ نے کام کیا تھا۔ اور سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں عظیم جن کا 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت بھی ہے۔ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خریدار ہے اور عثمان غنی کا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر بڑا زبردست قسم کا قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی۔ ان دنوں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے مال باقی نہ رہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہی دنوں 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تجارتی مدینے جب پہنچا، جس کے اندر کھانے پینے کی بہت سی اشیاء تھی، تو اس وقت کے بڑے بڑے تاجر حضرات آ گئے مال لینے کے لیے، سودا کرنے کے لیے کہ یہ مال ہمیں بیچ دو تاکہ اس قحط سالی کے دور کے اندر ہم لوگوں کو زیادہ نفع لے کر ان کو فروخت کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زیادہ نفع نہ چاہا وہاں، بلکہ اللہ رب العزت سے تجارت کی۔ اور وہ تجارت کیسے کی؟ لوگ آئے، کہا کہ ہم 1% دے دیں گے، 2% دے دیں گے، 3% دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ آخرکار کہنے لگے کہ عثمان اس سے زیادہ تو کوئی تاجر نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ فرمایا کہ میں اسی کو دوں گا کہ جو 10 گنا بڑھا کر مجھے دے گا۔ کہا ایسا کون ہے؟ غلام کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، یہ جتنا بھی مال ہے یہ سارے کا سارا مال غریب مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دو، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور رب فرماتا ہے 1 دو گے تو اس کے بدلے میں 10 عطا کروں گا میں تمہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان مبارک ہے، یہ شان اقدس ہے، اور یہی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو بحالت روزہ بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد شہید کر دیے گئے، اور آپ کا مزار مبارک اور آپ کی آخری آرام گاہ جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔